ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجیر ایک بابرکت اور مفید پھل ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تین کی ابتدا میں فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ قرآن میں کسی چیز کی قسم کھایا جانا اس کی اہمیت اور عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انجیر غذائیت سے بھرپور پھل ہے جس میں وٹامنز، معدنیات اور فائبر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ انجیر میں فائبر وافر مقدار میں ہوتا ہے جو قبض کو دور کرنے اور نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ دل کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ پوٹاشیم اور فائبر کی موجودگی بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ انجیر میں کیلشیم اور میگنیشیم اور فاسفورس پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہیں۔ خون کی کمی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں آئرن موجود ہوتا ہے جو خون کی کمی کے شکار افراد کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وزن کے انتظام میں بھی یہ مدد دیتا ہے۔ فائبر زیادہ ہونے کی وجہ سے پیٹ دیر تک بھرا محسوس ہوتا ہے جس سے غیر ضروری کھانے کی خواہش کم ہو سکتی ہے۔ انجیر میں ایسے مرکبات موجود ہوتے ہیں جو جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ قدرتی توانائی کا ذریعہ ہے۔ خشک انجیر میں قدرتی شکر ہوتی ہے جو فوری توانائی فراہم کر سکتی ہے۔ انجیر ایک نہایت غذائیت سے بھرپور پھل ہے جو تازہ اور خشک دونوں صورتوں میں کھایا جاتا ہے۔ اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 سے 3 خشک انجیر رات کو پانی میں بھگو کر صبح کھانا عام طور پر مفید سمجھا جاتا ہے۔ تازہ انجیر بھی ناشتے یا سلاد کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے۔ ہاں، ذیابیطس کے مریض خشک انجیر کا استعمال مقدار میں نسبتاً کم کریں کیونکہ اس میں قدرتی شکر نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں انجیر کا پھل زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے تاکہ انجیر کے پھل کو عام کیا جائے اور لوگوں کو صحت فراہم کی جائے۔ ناظرین، انجیر کے پودے لگانا مشکل نہیں، اس کی ٹہنی بھی لگ جاتی ہے۔ تقریباً 9 انچ کی کلمیں بنا کر زمین میں دبا دیں اور اس کو مسلسل پانی دیتے رہیں۔ چند دنوں کے بعد اس کی شاخیں نکل آئیں گی۔ تو انجیر کے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور انجیر کے پھل کو عام کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔